ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ خواہش ہی دکھ ہے، خواہش ہی بندھن ہے، خواہش ہی وہ زنجیر ہے جو اس دائرے سے باہر تمہیں جانے نہیں دیتی جس دائرے کے باہر زندگی ہے۔ اب یہ خواہش کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ صرف دولت کی خواہش بندھن ہے، شہرت کی خواہش بری ہے، انلائٹنمنٹ کی خواہش بھی ویسی ہی خواہش ہے، نروان کی تمنا بھی ویسی ہی تمنا ہے، یہ بھی اسی خواہش ہی جیسی ہے۔ اس میں بھی بالکل ویسے ہی دکھ چھپا ہے، اس میں بھی ویسی ہی زنجیر چھپی ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ خواہش ہے کیا۔ خواہش کا مطلب ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں نہیں ہونا چاہتے۔ غور کریں، خواہش آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ فرض کریں کوئی دولت پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کا ایک پورا میکینزم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خواہش ہوتی ہے ابھی اس لمحے میں، اس پل بیٹھے تم سوچ رہے ہو کہ اتنی دولت ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دولت نہیں ہے، اس پل میں آپ کے پاس وہ دولت نہیں جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں۔ خواہش ہے اب اور یہاں، دولت ہے کل اور کہیں، دولت ہوگی مستقبل میں، کل، پرسوں، کبھی، اور آپ ہیں ابھی۔ خواہش ہے کل اور کبھی۔ اب آپ کا جو ابھی ہے وہ کل جو کبھی ہوگا اس کی وجہ سے تناؤ زدہ ہو گیا۔ آپ تقسیم ہو گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کی زندگی یہاں ہے، آپ کا ہونا یہاں ہے، بینگ یہاں ہے، خدا یہاں ہے، مگر آپ کی انا ہے مستقبل میں، انا ہے کل میں، انا ہے کبھی میں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ دکھ تخلیق کر دیتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جتنا خواہش آج سے دور ہوگی، تناؤ آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جو دولت آپ چاہتے ہیں، فرض کریں وہ 1 سال بعد آپ کو ملنے والی ہے، تو آپ کی انا کو، جو کہ اس وقت حقیقت میں آپ ہیں، اس کو 1 سال کا بوجھ اسی پل میں، اسی وقت اٹھانا ہے۔ آپ کو پھیل کر خود کو 1 سال کے دورانیے تک طویل کرنا ہے۔ وہ ساری رکاوٹیں، وہ سارے چیلنجز، وہ ساری مشکلیں، وہ ساری محنت جس دولت کے لیے آپ کو سال بھر کرنی ہے، وہ آپ اسی لمحے میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ سال بھر بعد جو دولت آپ کو ملنی ہے اس کو اپنے تصور میں، اپنے خوابوں میں ابھی چھونا، ابھی پکڑنا پڑے گا۔ خواہش کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح دوسری خواہش کو دیکھیں۔ فرض کریں کہ آپ کی خواہش ہے انلائٹنمنٹ، تو وہ تو اور بھی دور ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش اور بھی دور ہے۔ یہ خواہشیں اس سے بھی طولانی ہیں۔ 1 سال تو چلو کچھ عرصہ بھی تھا۔ خدا کو پانے کی خواہش، روحانی بیداری کی خواہش تو عمریں مانگتی ہے، مگر آپ کے دماغ اور آپ کی انا کے ساتھ کھیل اب بھی وہی ہوگا، اور اب بوجھ اور بھی زیادہ ہوگا۔ اب آپ کی انا کو پھیلنا ہے ان لمیٹڈ زمانوں تک۔ خواہش کا مطلب ہے تناؤ کا سلسلہ۔ فقیر تمہیں خواہش سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں رہو، ابھی اور یہیں رہو، کل کو بھول جاؤ، وہ گزرا کل ہے یا آنے والا کل، اس کو چھوڑ دو۔ اس پل میں تم ہو، اس پل میں زندگی ہے، اس پل میں روح کی بیداری ہے، اس پل میں سکھ ہے، اس پل میں ہے آشتی، زندگی، خدا، روح، سکھ،
یہ سب صرف ایک ہی مقام پر دستیاب ہو سکتے ہیں، اور اس ایک مقام کا نام ہے یہ پل، لمحہ موجود۔ فقیر کی ساری تعلیم بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ یہ جو تمہارا انائی دماغ دوڑ رہا ہے، اس کو روک کر ایک لمحے کے لیے یہیں رک جاؤ۔ یاد رکھو، اگر کل میں کچھ بھی تمہارا ہے تو تم تنی ہوئی رسی پر چلتے رہو گے، اور جب تک تم تنی ہوئی رسی پر ہو، خواہش قائم ہے، بندھن قائم ہے، اور یہی بندھن ہی غلامی ہے، یہی بندھن ہی دکھ ہے۔ تمہارے سکھانے والے تمہیں غلط بتاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بری خواہشوں کو چھوڑ دو، اچھی خواہشوں سے بھرے رہو۔ نہیں، خواہش ان اٹ سیلف دکھ ہے، اور فقیر تو کہتا ہے کہ خواہش ہی گناہ ہے، کیونکہ خواہش اس پل سے تمہیں کاٹ دیتی ہے جس پل میں خدا کائنات کی نقش گری کر رہا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اس پل میں کائنات ان ایکشن، یہی تو خدا ہے۔ اس پل میں موجود کائنات کی رگوں میں بہہ رہی جو زندگی ہے، وہی تو خدا ہے۔ تم جب خواہش کرتے ہو تو صرف اس پل سے، زندگی سے ہی دور نہیں جاتے، خدا سے بھی دور جاتے ہو۔ خود اور خدا کے فاصلے کا نام ہی ٹائم ہے، وہ ٹائم جسے تم ٹائم جانتے ہو، یعنی ماضی اور مستقبل۔ جب تم ماضی اور مستقبل میں پھنس گئے تو خدا سے تم محروم ہو گئے، کیونکہ تم اس خود سے ہی محروم ہو گئے کہ جو خدا کو جانتا ہے۔ اب تم لاکھ بیٹھ کر کہتے رہو کہ تم خدا کو مانتے ہو، مگر اصل میں تم کافر ہو گئے۔ جب فقیر کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس پل تم اس پل میں نہیں ہو، تم خدا سے دور ہو، اور خدا سے دوری ہی کفر ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ خواہش سے آزاد۔ کون سی خواہش نہیں؟ ہر خواہش سے آزاد۔ کل کی طلب نہیں، آج کی زندگی۔ خواہش سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ منصوبے نہ بناؤ، نہیں، اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ ٹو بی پریزنٹ ان پریزنٹ۔ کل کا منصوبہ بنا رہے ہو تو پوری توجہ اس منصوبہ بندی پر، اس منصوبہ بندی کا کل جو نتیجہ آئے تو اس کل کے لمحے موجود میں اس نتیجے پر فوکس۔ کہیں پہنچنا ہے تو اس منزل کی سمت جتنے قدم اٹھے، ہر قدم پر موجود رہو۔ اس سے تمہاری منزل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم بے ہوشی میں قدم اٹھاتے ہوئے بھی منزل پر پہنچ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا، جس نے سفر بے ہوشی سے کیا ہو وہ منزل بھی بے ہوشی میں گنوا دے گا، اور جس نے سفر ہوش میں کیا ہو وہ منزل کو بھی ہوش سے جیے گا۔ وہ دوہرا سکھ پائے گا، سفر کا بھی، منزل کا بھی۔ فقیر کہتا ہے کہ جو ہے اس کے ساتھ جینا سیکھ جاؤ۔ سکھ ہے تو سکھ کے ساتھ، دکھ ہے تو دکھ کے ساتھ، اندھیرا ہے تو اندھیرے کے ساتھ، اور روشنی ہے تو روشنی کے ساتھ، دن ہے تو دن کے ساتھ، اور رات ہے تو رات کے ساتھ۔ جو ہے اس کے ساتھ رہو۔ اسی کا نام انلائٹنمنٹ ہے، کیونکہ سچ پانا، حق جینا ہی ہے روح کی بیداری، اور سچ اور حق اسی پل میں ہو رہا سب کچھ ہے۔ کبھی کسی سچے گرو کے پاس تم جاؤ تو دیکھنا وہ تمہیں کوئی خواہش نہیں دے گا، تمہیں کچھ کر کے کہیں پہنچانے کا خواب نہیں بیچے گا، وہ تمہیں جنت جہنم کے ڈر اور لالچ میں نہ ڈالے گا، وہ صرف خدا کی بات کرے گا۔ خدا جو اس پل میں کائنات میں زندگی کا دل دھڑکا ہے، اسی کا تو نام ہے۔ کہتے ہیں ایک دن بصرہ کی گلیوں میں رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ کی مشال اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، رابعہ کیا کرتی ہو؟ کیوں ایسے باولی ہو کر بھاگی جا رہی ہو؟ رابعہ بصری نے کہا کہ میں آج جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ ڈر اور لالچ سے اوپر اٹھ کر اس کو دیکھ سکیں کہ جو سچ ہے، جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے۔ فقیر کے پاس تم جاؤ، وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ دولت چھوڑ دو اور بھکاری کا چولا پہن لو،
وہ کچھ پکڑنے اور کچھ چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ محل چھوڑ کر جھونپڑا پکڑا تو پھر بھی کچھ پکڑا ہی ہے نا۔ سامان بدل گیا ہے مگر مٹھی تو نہیں کھلی۔ جو پیر تم سے محل چھوڑ کر جھونپڑا پکڑا رہا ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ بندھن کی صرف نوعیت بدل رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ اس بات کو سمجھو کہ محل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی ارسطو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمق سے احمق آدمی بھی ایک دن جان ہی لیتا ہے کہ دولت میں کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ دولت میں کوئی دائمی لذت نہیں ہے تو اس کی وجہ بس اتنی ہوگی کہ اس کے پاس دولت ہوگی نہیں، کیونکہ دولت ہوتی تو یہ حقیقت بھی کھلتی کہ دولت میں ابدی لذت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بھی جان لیتا ہے چیزوں میں ابدی مسرت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ہی جان پاتا ہے کہ محل کو چھوڑ کر جھونپڑا پکڑ لینے میں بھی کوئی ابدی مسرت نہیں ہے۔ مسرت یا دکھ کا تعلق محل یا جھونپڑے سے نہیں، پکڑنے یا چھوڑنے سے ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ پکڑنا انا کی لائف لائن ہے، کیونکہ جسے آپ انا کہتے ہو، میں کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ چند آئیڈیاز کو، عہدوں کو، چیزوں کو آپ کے دماغ نے پکڑا ہوا ہے۔ انا کہتی ہے میں پاکستانی ہوں، میں گورنر ہوں، میں امیر ہوں، میں اس محل کی مالک ہوں۔ اب وہی انا کہے گی میں فقیر ہوں، میں جھونپڑی چن رہا ہوں، میں یوگی سنیاسی ہوں۔ انا کچھ پکڑ کر ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پکڑا کیا ہے۔ پکڑنا ہے خواہش، پکڑنا ہے غلامی، نہ پکڑنا نہ چھوڑنا، ان سے ماورا ہو جانا، یہ ہے فقیری۔ جس بھی چیز کو مٹھی میں بند کیا اسی کے تم غلام ہو گئے، آزادی چھن گئی۔ کسی بھی چیز سے چمٹنا ہے خواہش، اور یہی چمٹنا ہے غلامی کی شروعات۔ آپ جب کسی چیز کو مٹھی میں بند کر لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اس چیز کے مالک ہو گئے، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہو کہ وہ جو تم نے ہاتھ میں بند کر رکھا ہے اس کے تم مالک نہیں ہوئے ہو، نوکر ہو گئے ہو، غلام ہو گئے ہو۔ کیونکہ دیکھو نا، وہ چیز آپ کی مٹھی کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، مگر اب آپ اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس نوکری کو چمٹے ہو اور اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ نوکری آپ کے بغیر بھی رہے گی، مگر اب آپ اس عہدے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس دولت کے آپ مالک ہیں وہ کل کو کسی اور کے پاس چلی جائے تو اس کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی روئے گی دھوئے گی نہیں، مگر آپ کو فرق پڑے گا۔ جس فیکٹری کے تم مالک ہو وہ کل کو کسی اور کی ملکیت بھی ہو جائے تو اس فیکٹری کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ کو پڑے گا۔ یہی تمہارا سراب ہے۔ تم چیزوں سے چمٹتے ہو، انہیں مٹھی میں بند کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مالک ہو گئے، مگر ہوتے تم غلام ہو۔ تم جس بھی چیز کو چمٹے ہو سمجھو اس کے غلام ہو گئے۔ خواہش اب اس کو چمٹی رہے گی، انا اب اس کے بغیر اپنا ہونا ادھورا محسوس کرے گی۔ انا اس کی ملکیت کا خواب دکھاتی ہی اسی لیے ہے کہ اس سے تم چمٹے رہو، لیکن کبھی سوچنا تم اپنے عہدوں، اپنی فیملی، اپنی شہرتوں کی بابت، ان کے تم مالک ہو گئے ہو کہ غلام ہو گئے ہو؟ ایک فقیر تھا اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک گاؤں کے پرانے سے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ایک شخص ایک گائے کا رسہ ہاتھ میں تھامے گائے کو کہیں لے جا رہا تھا۔ فقیر نے اپنے مریدوں سے ایک بڑا ہی دلچسپ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص گائے کا رسہ ہاتھ میں تھامے جا رہا ہے یہ غلام ہے یا گائے کا مالک؟ مرید بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا مرشد کیا کہہ رہے ہیں، یہ مالک ہے۔ فقیر نے کہا غور سے دیکھو، یہ رسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس گائے کے ہاتھ میں ہے۔ سوچو ابھی یہ رسی چھوڑ کر کہیں بھاگ جائے تو کیا گائے اس کے پیچھے جائے گی؟ اور گائے رسی توڑا کر لے جائے تو کیا یہ اس کے پیچھے بھاگے گا کہ نہیں؟ کون غلام ہوا؟ کبھی اس مثال کے معیار پر رکھ کر سوچنا اپنی ملکیتوں کے بارے میں، اپنے رشتوں کے بارے میں، اپنے عہدوں کے بارے میں، اپنی شہرتوں کے بارے میں
اپنی فیکٹریوں کے بارے میں، اپنے بینک بیلنس کے بارے میں تمہیں کیا جواب ملتا ہے؟ تم ان چیزوں کے مالک ہو یا غلام ہو؟ تم ان کو چلا رہے ہو یا یہ تمہیں چلا رہی ہیں؟ کوئی بھکاری ہو اور شہنشاہ بن جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی محفل، اس کی یاریاں دوستیاں، اس کے رشتے ناطے، اس کا سونا جاگنا سب بدل جاتا ہے۔ اگر یہ بھکاری مالک ہوتا تو بادشاہی کا رنگ ڈھنگ بدلتا، یہ وہی رہتا، لیکن یہ غلام تھا، اس لیے یہ بدل گیا، بادشاہی کے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے۔ ایک فلسفی مزاج آدمی کو روحانیت میں، تصوف میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ ایک صوفی فقیر کے پاس گیا اور کہا، مجھے کچھ سکھائیے کہ جس کی بنیاد پر میں پیسفل زندگی گزار سکوں۔ صوفی فقیر نے اسے کہا کہ دیکھو، جو دوسرے کے دیے گئے علم کی بنیاد پر، ادھار علم کی بنیاد پر اپنی زندگی سکھی کرنا چاہتا ہے، پیسفل بنانا چاہتا ہے، وہ بھٹک گیا۔ میں تمہیں بھٹکانے کی وجہ نہیں بنوں گا۔ وہ شخص بہت دور سے آیا تھا اور بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا۔ اس نے کہا، حضور بڑی دور سے آیا ہوں، کچھ تو عنایت کریں، کچھ تو فرمائیں۔ فقیر نے کہا، تو علم ڈھونڈنے آیا ہے، غلط جگہ آیا ہے۔ ہم علم دینے کا نہیں، چھیننے کا کام کرتے ہیں۔ فقیر کا یہی کام ہوتا ہے، جو تم جانتے ہو اس سارے کو چھین لے تو فقیر ہے، ورنہ فقیر کے بھیس میں فلسفی کو تم مل کر آئے ہو۔ جو تمہارا علم ہے، جو تم جانتے ہو، وہی تو تم ہو۔ تم کون ہو؟ اپنے والدین سے تم نے اپنا نام جانا، اپنے گھر سے تم نے اپنا مذہب جانا، اپنے محلے سے تم نے اپنی ذات برادری جانی، اپنے ماحول سے تم نے اپنی قومیت، اپنی زبان جانی۔ تم انہی جانی گئی چند چیزوں ہی کا تو نام ہو۔ کیا کہتے ہو دوسرے کو جب تم اپنا تعارف کراتے ہو؟ یہی تو کہتے ہو کہ میرا نام فلاں ہے، میرا مذہب یہ ہے، ملک یہ ہے، فرقہ یہ ہے، زبان یہ ہے۔ کیا یہی تم ہو؟ کیا یہی تمہارا تعارف ہے؟ وہ کون ہے جس نے اپنا نام جانا تھا، جس نے اپنا مذہب جانا تھا، اپنی قومیت جانی تھی؟ وہ ہو تم۔ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تم فقیر کے پاس بھی جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کچھ معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ تم ہو، یہ زندگی ہے، یہ خدا ہے، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ تم ان انفارمیشنز کو بھی اپنے اسی جانے کے ڈھیر میں جمع کر دیتے ہو جو تم نے باقی جانا ہوا تھا۔ کیا فرق پڑے گا تمہارے ہونے میں، سوائے اس کے کہ جو تم جانتے تھے اس میں کچھ ایڈ ہو گیا۔ مرشد سے کچھ پانا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پہلے تم جانتے ہو اس کو بھول جاؤ۔ قدیم دور کے جاپان میں ایک کہانی بڑی مشہور تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک فلسفی تھا جسے علوم کو جاننے میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ریسرچر تھا، اس نے کئی موضوعات پر تحقیقی مقالے لکھ رکھے تھے۔ اس شخص کو مسٹیسزم میں دلچسپی پیدا ہوئی، تصوف کے بارے میں جاننے کا شوق ہوا، تو وہ اس کی بھی تحقیق میں لگ گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک زین فقیر رہتا ہے، تم نے اگر تصوف، روحانیت کے بارے میں جاننا ہے تو جا کر اس سے ملو۔ وہ شخص بڑے دن چلنے کے بعد ہائیکنگ کرتا اس فقیر کی کٹیا تک جا پہنچا جو دور پہاڑی کی چوٹی پر تھی، اور زین فقیر کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے بہت جلدی ہو، وہ روحانیت کے بارے میں سب کچھ جلدی جلدی جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ زین فقیر مسکرایا اور کہا، ذرا سستا لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر بات کرتے ہیں، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ زین فقیر اس کے لیے چائے لایا اور چائے کو کپ میں انڈیلنا شروع کیا۔ جب چائے کا کپ بھر گیا تب بھی وہ فقیر چائے انڈیلتا رہا۔ چائے گر کر میز پر بہنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فلسفی نے کہا، حضور بس کریں، چائے کا کپ بھر چکا ہے۔
اس میں اب مزید چائے نہیں سما سکتی۔ یہ سن کر زین فقیر نے اسے کہا، تم بھی ایسے ہی ہو، تم علم سے، معلومات سے بھرے ہوئے ہو، میں تمہیں کچھ بھی نیا نہیں سکھا سکتا۔ میں تمہیں روحانیت کے بارے میں کیا بتاؤں کہ تم میں جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے اس دماغ کے کپ کو خالی کرو تو بات آگے بڑھے۔ یہی اس فقیر نے بھی کہا کہ تم میرے پاس علم حاصل کرنے آئے ہو، اور میرا کام اس سے الٹ ہے کہ جو تمہیں حاصل ہے اسے بھی میں مٹا دوں۔ اس بات کو سمجھو کہ گرو آپ کو حاصل علم کو چھیننے کا کام کرتا ہے۔ وہ سب جس سے تم آئیڈینٹیفائیڈ ہو، نتھی ہو، جس سے ایک ہو، وہ کیا ہے؟ بس تمہارا علم۔ تمہارے بینک میں 1 کروڑ روپیہ ہے، تمہارا ایک مکان ہے، تمہاری ایک نوکری ہے، تمہارا ایک پیشہ ہے، تمہارا ایک فرقہ ہے، ایک قوم ہے، ایک برادری ہے۔ کبھی سوچا یہ سب کیا ہیں؟ ایک تصور، تمہارے علم میں موجود ایک آئیڈیا۔ اور جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو تم اپنا یہی علم دہرا دیتے ہو۔ 1-2 سال کے بچے سے پوچھیں ذرا تم کون ہو، کیا ہوگا اس کا جواب؟ یہی کہ میں ہوں۔ یہ آئی ایمنس تم میں نہیں ہے۔ تم نہیں ہو، تم بس وہ علم ہو جو تم نے کہیں سے ادھار لیا ہے۔ کسی سے نام کا علم ادھار ملا، کہیں سے عہدے کا علم، کسی بینک کے کاغذات سے معاشی سٹیٹس کا علم، ارد گرد سے اپنی سماجی حیثیت کا علم۔ اسی جانے کو تم کہتے ہو کہ یہ میں ہوں، لیکن اصل تم تو وہ ہو جس نے یہ علم جمع کیا تھا۔ سمجھو کہ یہ جاننا، یہ علم تمہارے دماغ کی میموری میں پڑی ایک چیز ہے۔ وہ دماغ کس کا ہے؟ تمہارا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اور ہو، تمہارا دماغ اور ہے۔ کبھی تم یہ نہیں کہتے کہ میں دماغ ہوں، ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ یہ میرا دماغ ہے۔ لیکن تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ وہ دماغ جسے تم میں دماغ نہیں کہتے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے میں موجود میموری کے چند ٹکڑے پڑے ہیں۔ اس میموری کے بھی ایک تھوڑے سے حصے میں چند معلومات پڑی ہیں جنہیں تم میں کہتے ہو۔ یہی ڈیلیوژن ہے، یہی سراب ہے۔ کسی سچے گرو سے اگر تم ملو گے تو وہ تمہیں کچھ نیا علم نہیں دے گا، نئی معلومات سے تمہیں انٹرٹین نہیں کرے گا، بلکہ جو تم جانتے ہو اس کو بھی چھین لے گا۔ کیونکہ جیسے ہی وہ تم سے چھن جاتا ہے جس کو تم میں سمجھتے ہو، تو تم وہی بچ رہتے ہو جو تم اپنی حقیقت میں ہو۔ ایک بڑی بہترین میڈیٹیشن ہے انلائٹنمنٹ کے لیے جو کئی گرو کرواتے ہیں۔ اس میڈیٹیشن کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت آنکھیں بند کر کے کسی خاموش جگہ پر بیٹھے اور ایک ایک کر کے خود سے سوال کریں کہ کیا یہ میں ہوں؟ جیسے مثال کے طور پر، کیا میرا مکان میں ہوں؟ آپ کا مکان آپ کو بہت عزیز ہو سکتا ہے، ساری عمر کی نوکری کا پھل ہو سکتا ہے، آپ کی خواہش کا سمبل ہو سکتا ہے، آپ کی کاوش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ مکان آپ ہیں؟ جب آپ خود سے یہ سوال کریں گے تو چاہے مکان آپ کو جتنا بھی عزیز رہا ہو، خود آپ کا دماغ ہی آپ کو بتا دے گا کہ نہیں، تم یہ مکان نہیں ہو۔ اسی طرح ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کرتے جاؤ۔ کیا میری نوکری میں ہوں؟ کیا میرا بزنس میں ہوں؟ کیا میری فیملی میں ہوں؟ کیا میرا بیٹا یا بیٹی میں ہوں؟ کیا میرا ہاتھ میں ہوں؟ کیا میرا پاؤں میں ہوں؟ کیا میرا سر میں ہوں؟ کیا میرا جسم میں ہوں؟ کیا میرے تھاٹس میں ہوں؟ کیا میرے احساسات میں ہوں؟ کیا میرا نام میں ہوں؟ کیا میرا بینک بیلنس میں ہوں؟ یہ بہت مشکل سوال ہیں، کیونکہ تم انہی ساری چیزوں سے ہی تو خود کو شناخت کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں نکل گئیں تو تم وہ بچ ہی نہیں رہو گے جسے تم کہتے ہو۔ لیکن گرو کہتا ہے کہ جس دن ان سارے سوالوں کے جواب میں تم نہیں سن لو گے، اس دن جو باقی بچ رہے گا وہی تم ہوگے۔ اور یہ نہ ہونے کی کیفیت نہیں ہے، یہ سب ہونے کی حالت ہے۔ اگر
इन सब को भी तुम छोड़कर रह जाते हो, तो समझो जो रह गया है वो तुम्हारी असल हकीकत है। तो फकीर क्या करता है? वो तुमसे तुम्हारा सारा इल्म, तुम्हारा सारा जाना छीन लेता है, क्योंकि वही तुम्हारा इल्म ही असल में वो पर्दा है जो अना की धुंध तराशता है। उस धुंध के बाद जो बच रहे वो हो तुम। मुर्शिद पहले तो तुम्हें तुम्हारे सारे इल्म से छुड़ाता है, फिर ही तुम हकीकी इल्म के रास्ते पर चल सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे स्लेट पर अगर पहले से ही लिखा हो, स्लेट पर कोई जगह ना हो, तो आप उस पर नया कुछ कैसे लिख सकेंगे? नया लिखने के लिए पुरानी स्लेट को साफ करना होगा, और यही मुर्शिद का काम होता है। तुम्हारी हस्ती की इस स्लेट पर अना ने इतना गंद फैला रखा है कि तुम अपने होने की दास्तान इस पर लिख ही नहीं सकते। कभी तुमने नेचर की स्कीम पर गौर किया? नेचर ला इल्म मखलूक तख्लीक करती है। बच्चा अनजान पैदा होता है, वो कुछ भी नहीं जानता। सोसाइटी बा इल्म मखलूक तख्लीक करती है, इसलिए बड़े खुद को आलिम जानकार समझते हैं। लेकिन क्या ये दिलचस्प कहानी सा नहीं लगता कि वो बच्चा जिसे आप जाहिल समझकर सिखाते हो, वो तो खुश है, वो तो सुखी है, वो तो एंजाइटी स्ट्रेस से पाक है, मगर वो जिसे तुम आलिम कहते हो वो ये सारे सितम सह रहा है। और जो जानने का तुम दावा कर रहे हो, ईमानदारी से पूछना, क्या तुम वाकई जानते हो? क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो खुदा को? क्या तुम जानते हो रूह को? क्या तुम जानते हो हकीकत को? क्या तुम जानते हो जिंदगी को? लेकिन कहे चले जा रहे हो कि हम खुदा को जानते हैं, और न सिर्फ कहे जा रहे हो बल्कि इसके लिए लड़ने मरने पर तैयार बैठे हो। वो है या नहीं इस पर बहस मुबाहिसे कर रहे हो। जानते हो क्या रूह को, मगर सुबह शाम उसकी बात कर रहे हो। समझो ये कोरे लफ्ज हैं, बेमानी लेबल हैं, लफ्ज हैं जो दोहराए जा रहे हैं। क्या कभी अपने बदन में रूह नाम की किसी चीज का आपको पता चलता है? कभी उससे तारुफ हुआ? कोई तारुफ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। बस उधार की बातें, उधार का इल्म है जो लफ्जों की शक्ल में तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। गुरु यही करता है, वो पहले तो उस जानकारी को मिटाएगा, क्योंकि जब ये तुम्हारा सब जाना अपना शोर रोकेगा तो फिर ही तुम उस फील्ड में, उस दायरे में पहुंचोगे जहां से कुछ वाकई हकीकी जाना जा सकता है। गुरु तुम्हें वहां खड़ा कर देता है जहां तुम हो, ना कि जहां तुम होने का भरम डिल्यूजन पाल के बैठे हो। क्योंकि इस बात को समझो, कोई भी सफ़र हो, शुरू हमेशा वहीं से हो सकता है जहां तुम हो। सफ़र वहां से शुरू नहीं हो सकता जहां तुम समझते हो कि तुम हो। और तुम्हारी दुनिया का अलमिया यही है कि हर इंसान खुद को वहां खड़ा समझ रहा है जहां वो है ही नहीं। समझो, अगर मैं इस घर में बैठा हूं तो सफ़र इस घर से ही शुरू हो सकता है, लेकिन अगर मैं सोचता हूं कि मैं चांद पर बैठा हूं तो उस चांद से मेरा सफ़र कभी शुरू नहीं हो सकता। तुम जहां हो वहीं से सफ़र का पहला कदम उठाया जा सकता है, लेकिन तुम समझते हो कि जहां तुम हो वहां से सफ़र शुरू नहीं हो सकता। और सफ़र तो शुरू होगा तब कि जब तुम फलां जगह पर होगे। तो जानो तुम कभी सफ़र शुरू कर ही नहीं सकोगे। गुरु क्या करता है? वो तुम्हारे जाने को मिटा डालता है। वो हालत तुम्हें दे देता है कि जब तुम कह सको कि मैं नहीं जानता। ये बड़ा वाक़या है, बड़ा हादसा है इस हालत में आना, ये ऐलान करना कि जान जान कर भी मैं यही जान पाया हूँ कि मैं नहीं जानता। सुकरात सा जानने वाला यूनान में कहीं नहीं था, और जब उससे पूछा जाता कि क्या जानते हो तो वो कहता कि यही कि कुछ नहीं जान पाया, मैं नहीं जानता हूँ। यही एक जानने वाली बात है कि मैं नहीं जानता हूँ।
अगर कोई शख्स इस हकीकत को पाले कि वो कुछ नहीं जानता, तो वो उस मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते के पहले कदम पर खड़ा हो गया कि जिस मंजिल को जानना कहते हैं, इल्म कहते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि तुम लोगों को हकीकी गुरु, सच्चा मुर्शिद कभी टकरा भी जाए तो वो तुम्हें मुतासर नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझो कि तुम तो मुर्शिद के पास भी कुछ लेने जाते हो, जबकि असली मुर्शिद तो है ही वो कि जो तुम्हारे पास पहले से हो उसको भी छीन ले। तुम मुर्शिद के पास जाते हो तावीज़ लेने, दुआ लेने, कोई विर्द, कोई वजीफ़ा, कोई मंतर, कुछ और, कुछ ऐसा जो तुम पहले न जानते हो। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से ही तो जेली मुर्शिदों का धंधा जोरों पर है। वो जानते हैं कि तुम उनके पास कुछ लेने आए हो, वो तुम्हारी इस नफ्सियाती हालत से आगाह हैं। वो कुछ दे दे तो तुम्हें मुतासर कर देता है। मैं कहता हूँ कि हकीकी गुरु तुम्हें मिल जाए तो वापसी पर तुम कह रहे होगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तुम तो मुर्शिद की महफिल में भी जा बैठो तो इसी इरादे से बैठते हो कि वहाँ से कुछ लफ्ज़ सुन लोगे और बाद में उन्हीं लफ्ज़ों पर दूसरे लोगों से गपशप कर सकोगे, कुछ जानकारी ले आओगे और किसी और के सामने गुरु होने का मज़ा ले सकोगे। किसी के सामने फ़ख्र से ऐसी बातें कर सकोगे कि दूसरों को बता सको कि तुम कुछ जानते हो। इसलिए याद रखना, असली गुरु तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम्हें मुतासिर शायद नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें सब जगहों से काटता है, तुम्हें तुम्हारे जाने से अलग करता है। वो कुछ देता नहीं बल्कि जो है वो सब कुछ छीन लेता है। इसलिए हकीकी मुर्शिद के पास जाने में बड़ी घबराहट होती है। और क्यों ना हो कि वो सबको गैर अहम कर देगा जिसे तुम आज तक अहम समझते आए हो। वो तुम्हें वहाँ खड़ा कर देगा जहाँ तुम हो। और याद रखिए, बहुत मुश्किल है ऐसे मकाम पर खड़ा होना जहाँ आप हकीकत में हैं, और बहुत आसान है ख्यालों ही ख्यालों में वहाँ खड़ा होना जहाँ आप नहीं हैं मगर जहाँ आप होना चाहते हैं। ये जो तुम प्रेजेंट मूवमेंट में, लम्हे मौजूद में नहीं रह पाते, इसकी वजह इतनी ही है कि आप वहाँ होना ही नहीं चाहते कि जहाँ आप हकीकत में हैं। इसलिए क्या करते हो, कभी माजी में चले जाते हो और माजी के किसी दुख या सुख को याद करके वक्त गुजार देते हो, या मुस्तकबिल के मंसूबों में खुशी या परेशानी तराशते रहते हो। बस वही नहीं रहना चाहते, और अना वहीं आपको रहने ही ना देगी, क्योंकि इसी लम्हे में होने का मतलब है अना की मौत। लम्हा मौजूद बड़ा जादुई लम्हा है, वो लम्हा के जिसमें आप, जिंदगी और खुदा सब एक पॉइंट पर होते हैं, एक मकाम पर, मगर इस मकाम पर हकीकी तुम ही बस हो सकते हो। ये जो झूठा मैं है, ईगो है, ये लम्हे मौजूद में एक पल नहीं रह सकती। इसका तो दम घुटता है इस जगह पर। इसलिए गौर करना, तुम कभी लम्हे मौजूद में नहीं होते, या माजी में होते हो या मुस्तकबिल में, चाहे एक भी लम्हा पीछे या आगे हो, लेकिन होते माजी में हो या मुस्तकबिल में, क्योंकि तुम जिंदगी को, खुदा को मिलना नहीं चाहते। और वजह इसकी यही है कि जिंदगी को, खुदा को मिल लिया तो फिर वो तुम नहीं रहोगे, तो फिर वो तुम नहीं रहोगे जिस तुम को तुम मानते आ रहे हो। और खुदा और ज़िंदगी मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, असल में ये भी एक ही चीज़ है। सूफ़ी कहते हैं कि खुदा के सिवा कुछ मौजूद है ही नहीं, ला मौजूद इल्लल्लाह। मुर्शिद आपके साथ यही करता है, वो आपको वहाँ खड़ा कर देता है जहाँ आप हैं, और वहाँ नहीं रहने देता जहाँ आप सोचते हैं कि आप हैं। इल्म चाहिए तो बेइल्म हुए बिना कोई रास्ता नहीं है। जानना चाहते हो तो जो जानते हो उसको भूले बिना कोई चारा नहीं। मंजिल चाहिए तो जहाँ हो वहीं से सफ़र शुरू किए बिना तुम कभी नहीं चल पाओगे। जहाँ तुम सोचते हो कि वहाँ पहुँच गया तो फिर सच ढूंढने निकलूँगा,
खुदा ढूंढने जाऊंगा तो याद रखो वो मकाम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए सच्चा गुरु तुम्हें मुतासिर नहीं करता, क्योंकि कौन सब छोड़ने पर, सब भूलने पर तैयार होता है? कौन जाहिल होना चाहता है? सब आलिम कहलाना चाहते हैं, सब दावा करना चाहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हारे स्कूल, हमारे कॉलेज, मदरसे, पंडित, मौलवी सब इल्म बांट रहे हैं, इल्म बांटने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कभी ईमानदारी से पूछना खुद से, क्या इल्म वाकई बढ़ रहा है या जहालत बढ़ रही है? कभी खामोश लम्हों में बैठकर सोचिएगा कि कितना हम जानते हैं, कितना हम वाकई जानते हैं उस बारे में कि जो जानने के काबिल है। कितना हम खुद को जानते हैं, कितना हम खुदा को जानते हैं, कितना हम जिंदगी को जानते हैं। सोचना ज़रूर इस इल्म में, जिस इल्म को तुम इल्म कहते हो, इसमें कहीं कोई बड़ी और बुनियादी खराबी पैदा हो गई है। ये इल्म जहालत को तोड़ने वाला नहीं, जहालत को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है।